اسرائیل فلسطین کی جنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے، لیکن میں اس پر ایک دوسرے پہلو سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ معیشت پر خاص طور پر جب اتنے زیادہ خطے میں اثرات ہوں گے اس کے تو پاکستان پر بھی لامحالہ اثر پڑے گا، تو معاشی حوالے سے اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب کچھ اس طرح کے بھی دنیا بھر میں جو لکھا جا رہا ہے اس میں ایک خبر یہ بھی تھی کہ جی فلسطین اور حماس اور دیگر نے جو حملہ کیا اس میں ایران اور رشیا کے سپورٹ حاصل ہے، اور رشیا جو ہے یوکرین کا بدلہ لینا چاہتا تھا امریکہ سے، تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سر، دونوں سوال آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، پہلے معاشی حوالے سے بتا دیجئے اس جنگ کا پاکستان پہ معاشی حوالے سے کیا اثر پڑے گا، اور پھر یہ بیک پر جو کہا جا رہا ہے ایران اور رشیا ہے ان کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے، پھر اس کا جواب دیجیے گا۔ دیکھیں ابھی یہ جو دنیا نا بڑی ایک گلوبل ولیج ہے، ایک گاؤں کی حیثیت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گاؤں میں ایک گھر میں آگ لگی اور باقی گھروں میں سکون ہو، اور اس جنگ سے سب متاثر ہوں گے، ہم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ گو کہ اب ہم تیزی سے بیک ٹریک آ رہے ہیں۔ اس وقت ہماری معیشت جس بری حالت میں تھی اب ہر ہفتے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اب اس وقت تیل کی پرائس بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں پچھلے 15 دن پہلے تیل کی پرائس کم ہوئی تھی، اب پھر امید تھی کہ 20-22 روپے اور کم ہو جاتی ہے اور اس سے بڑا فرق پڑتا، لیکن کیونکہ اب تیل عالمی مارکیٹوں میں بڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر یہاں پڑے گا۔ ایک تو یہ ہوگی، پھر اس جنگ میں کیونکہ فلسطین کی جنگ میں پاکستان نے ہمیشہ اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے، اور ہماری عوام کے دل وہاں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، جو کچھ بھی ظلم وہاں ہو رہا ہے اس سے ہم الگ نہیں رہ سکتے، چاہ کے بھی نہیں الگ رہ سکتے۔ جذباتی لگاؤ ہے مسلمانوں کا، بالکل، کیونکہ عوام کا اتنا پریشر دن بدن بڑھتا رہے گا کہ یہ پھر جو بھی حکومت ہے اس کو کسی نہ کسی طور پہ جنگ میں شامل ہونا پڑے گا اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو۔ اچھا، دوسرا یہ جو کہا جا رہا ہے ایران اور رشیا بیک پر ہیں حماس اور دیگر لوگوں کی، یا فلسطین کی کہہ لیجئے، کہ اور خاص طور پر رشیا کیونکہ یوکرین میں امریکہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا وہ، کہ جی یوکرین کے پیچھے امریکہ ہے تو لہٰذا ان کو سپورٹ کیا ہے رشیا نے اور ایران نے، تب جا کر یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ دیکھیں اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں جب اتنا بڑا حملہ ایسے لوگ کر لیں جو بیزر اور بیچارے پٹتے ہی چلے آ رہے تھے، اور ان کو تو جو نو آبادی جو ابھی آباد ہوئے تھے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک سٹارٹ کر دیا تھا۔ جب چاہتے تھے عورتیں بچوں کو مارتے تھے، مسجد میں گھس جاتے تھے، وہاں ظلم تو بہت زیادہ تھا، اور ان کے پاس چاقو چھری کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پتھروں سے بیچارے لڑ رہے ہوتے تھے۔ اب اچانک ان کے پاس ایسا زبردست پلاننگ کا انہوں نے اٹیک کیا، اور وہ جس طریقے سے انہوں نے نقصان پہنچایا، ورلڈ وار 2 کے بعد ایسی مثال نہیں ملتی کہ کبھی بھی یہودیوں کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہو۔ اب ان پہ یقین ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ حزب اللہ والے، یہ مجاہدین، ان سے زیادہ کوئی بہتر لڑنا نہیں جانتا، کیونکہ یہ تو 50 سال سے لڑ ہی رہے ہیں، اور وہ جس حصے کی لڑائی ہے وہ بہت ہی ٹپیکل لڑائی ہے، وہ پہاڑوں میں بیٹھ کے والی لڑائی نہیں ہے، وہ ان سے زیادہ کوئی باہر نہیں ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ہوئی ہوگی، یس، جب امریکہ کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی مسلمان ملک نے سپورٹ کی ہو، یا رشیا جب یوکرین کو امریکہ کھل کے سپورٹ کر رہا ہو سکتا ہے رشیا نے میں وایا ایران کر دی ہو۔ اس میں ابھی کچھ کہنا ناممکن نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ہو سکتا ہے، کہنا قبل از وقت ہے، یہ بعد میں کھل جائے گا، اور اگر کیا ہے تو صحیح کیا ہے، یہ تو ہوتا ہے، صحیح کیا انہوں نے، ایوری تھنگ فیئر ان، آپ کو پتہ ہے محبت جنگ میں سب جائز ہے جی، اگر انہوں نے کیا تو اپنا بدلہ نکالا ہے۔ کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب؟ سپورٹ امریکہ یوکرین کی کرتا ہے، تو پھر یہ جو حملہ ہوا ہے پیچھے رشیا اور ایران شامل ہیں۔ دیکھیے، اگر رشیا اور ایران اگر شامل ہوتے نا تو جنگ کی کیفیت یہ نہیں ہوتی، میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ تو کھل کے سپورٹ تو نہیں کریں گے نا؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی وضاحت کر دوں کیوں اس کی نہیں ہے، کیونکہ اگر اینٹی کرافٹ گنز میزائلز اگر دیے جاتے حماس کو تو بات اور ہوتی۔ ابھی تک حماس نے جتنے گولے فائر کیے ہیں یہ خاص قسم کا گولہ کہلاتا ہے، اسے القسام کہتے ہیں، جو القسام بریگیڈ نے خود بنایا ہے، اور یہ 50,000 گولے انہوں نے خود تیار کیے ہیں، جو یہ خود سے ہی تیار کرتے ہیں، ان کے پاس کہیں باہر سے نہیں آتا۔ ایک تو یہ خاص قسم کا گولہ ہے، اور اسے یہ جب گولے فائر ہوتے ہیں تو اس کی سپیڈ اتنی تیز نہیں ہے کہ وہ ان کے جو اینٹی میزائل ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کی اس کو بیٹ کر سکیں، اور اسی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ فائر ہوتے ہیں اور وہ اکثر جو ہے وہ ان کو وہیں ہوا میں ہی اسے توڑ دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر جس طریقے سے صہیونی قوتوں کو امریکہ کھل کر سپورٹ کرتا ہے، جس طرح آج برطانیہ نے یہ کہہ دیا کہ فلسطین کا جھنڈا برطانیہ میں لگانا دہشت گردی کی علامت ہوگا، پابندی لگا دی گئی،
کیا ایران یا روس نے یا کسی مسلم ملک نے اس طریقے سے حمایت کی ہے؟ نہیں کی. اگر انہوں نے اس طریقے سے اسلحہ کیا فراہم کیا ہے، اگر کیا ہوتا تو یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دیتے کہ دیکھیے آپ اتنی مشکلات میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا اس طرح کے ممالک موجود ہیں خاص طور پر ایران یا مسلم کنٹریز میں جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے کہ ہمیں ساتھ دیکھیں جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا، جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ سپورٹ کی گئی ہے، آپ مجھے ایران کا ایک بیان بتائیے. انہوں نے کہا ہم حمایت کریں گے، ہم نے مدد کی ہے. خود حماس کا اس طرح کے بایان نہیں آیا. یہاں تک کہ حزب اللہ وغیرہ تو ہے نا. نہیں، حزب اللہ تو الگ فیکٹر ہے نا. حزب اللہ تو لبنان میں ہے نا، حزب اللہ فلسطین میں تو نہیں ہے نا. اگر حزب اللہ کا فیکٹر اگر فلسطین میں ہوتا تو پھر ایک الگ بات تھی. یہ تو حماس کا فیکٹر ہے. جتنے لوگ بھی شہید ہوئے تمام وہیں کے فلسطینی ہیں، جنہوں نے اس میں حصہ لیا وہ تمام کے تمام فلسطینی ہیں. جس طریقے سے شام میں حزب اللہ نے اور ایران نے سپورٹ کی تھی، کیا اس طریقے سے یہاں پر سپورٹ ہو رہی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. اگر یہ سپورٹ ان کو مل جاتی تو یہ اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم، ان کو اینٹی میزائل سسٹم، ان سب کو توڑ کرنے کا علاج بھی ان کے پاس ہوتا. دوسری بڑی بات دیکھیے، اگر ان کے پاس اگر باہر سے سپورٹ ہوتی نا تو یہ جن علاقوں کے اندر گھسے جو ان کے اپنے علاقے تھے، جب یہ اندر گھسے تو انہیں واپس آنا پڑ گیا. کیوں آنا پڑ گیا؟ کیونکہ ان کے پاس وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں کہ جو ان کو ادھر لڑ سکتے ہیں. تیسرا نقطہ یہ کہ جو ہم یہ بات ضرور کر دیتے ہیں، ہم اس طریقے کی سپورٹ سے ہم یہ باتیں کر جو اصل مجاہدین ہیں، جو حزب اللہ کے لوگ ہیں، جو حماس کے لوگ ہیں، ہم ان کے جذبوں کو شکوک میں نہ ڈالیں. یہ حماس نے خود لڑائی لڑی ہے. حماس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور بربریت کا خود بدلہ لیا ہے. وہ جانے دے رہے ہیں. بغیر سپورٹ کے تو اتنا نقصان اسرائیل کو نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. دیکھیں کیا نقصان کس طرح کیا انہوں نے کس طریقے سے بالکل لوکل ٹیکنالوجی سے گئے نا. وہ پیراگلائڈرز کے ذریعے گئے. انہوں نے لوکل، اگر آپ ان کی پوری مشین سسٹم دیکھیں، جدید ترین نظام کو آپ شکست دے دی. آپ کہہ رہے ہیں لوکل انداز سے دیکھیں آپ، انہوں نے صرف اسٹریٹجی رکھی ہے. انہوں نے گولے فائر کر کے سائرن پہ جو اسٹریٹجی رکھی ہے نا، ان کے پاس کوئی ایسی جدید چیزیں ہی نہیں ہے. نظام کو شکست دے دینا اتنا آسان ہے؟ آپ بتائیں ڈرون استعمال کیے. میں حیران ہوں کہ وہ سائیکل پہ چلتے ہوئے آئے اور ایسا ہی ہوا ہے. ارے وہ پیراگلائڈر آپ چلا سکتے ہیں، سسٹم ہے ان کے پاس. اس کو چلانا بھی سیکھنا پڑتا ہے. اتنے سارے پیراگلائڈر کہاں سے آ گئے؟ وہ پیراشوٹ سے بھی کودے ہیں، کہاں پریکٹس کی؟ وہ بیلون بھی استعمال ہوئے ہیں، اور اندر جا کے 3 دن تک وہ لڑتے رہے ہیں. اور اسرائیل کی ایجنسیوں کو سب کو انہوں نے ان کی بہترین ٹیکنالوجی کو شکست دینا اتنا ہی آسان ہے. اور اس طرح تو پھر اسرائیل پہ کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے. 600-700 سے زیادہ اسرائیلی انہوں نے مارے ہیں. 1300 سر 1300. اور تقریباً 2000 سے زیادہ وہ اس میں زخمی ہیں. 300 کے قریب وہ لے کر آ گئے میجر جنرل سمیت. وہ کوئی مذاق ہے؟ کوئی آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حماس کے مجاہدین نے یہ کیا. حماس کے مجاہدین نے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سپورٹ کی بات کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رشیا والے لڑنے چلے گئے. اگر آپ کو ٹیکنالوجی دے دیں نا، دیکھیں نا، جو ہیلی کاپٹر دنیا بھر کا میڈیا جو امریکہ نے یوکرین کو دی ہے وہ دے دیں، کچھ رشیا دے. دیکھیں نا ابھی تو وہ جس طریقے سے لڑ رہے ہیں، میں نے یہ کہا کہ جس طرح یہ لڑائی طوالت پکڑے گی تو سب شامل ہوں گے. اس طرح تو پھر ایک تو پھر لوگ جذباتی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں ایٹمی طاقت ہے، پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کریں نا مدد. ہم صرف باتوں کے ذریعے تو نہیں کر سکتے نا. سر اس پوزیشن میں ہیں ہم کھل کے مدد کر سکیں. اگر میں نے بولا نا، اگر یہ جنگ مزید طاولت اختیار کرے گی اور اس کا بہت زیادہ کوئی نقصان ہوگا تو یہ بہت بڑی جنگ ہو جائے گی. بہت بڑی جنگ ہو جائے گی. اس کو اگر یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ مسلم امہ ایک طرف ہو جائے گی، پوری دنیا ڈیوائیڈ ہو جائے گی. خالی مسلم امہ نہیں ہوگی، اینٹی امریکن پوری الگ ہو جائیں گے، جس میں رشیا چائنا کو بھی کودنا پڑے گا. وہ بھی اب یہ تو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی الگ نہیں رہ سکتا. OIC تو اب ہو ہی رہی ہے انوالو. عرب لیگ نے بیان دے دیا کھل کے، اور ایران پہلے دن سے حمایت کر رہا ہے اس کی. یہ بات نہیں ہے کہ ایران نے حمایت نہیں کی، ایران نے کھل کے حمایت کی اور بولا ہر طرح کی امداد کریں گے. اور ترکی بھی کہہ رہا ہے اب ان کو راستہ بھی دیں گے یہ. اور اگر یہ جنگ آگے گئی تو بہت بہت زیادہ بھیانک ہوگی.